عبد الرحمن کی امی نے طاہرہ کے لیے بہت سے تحائف دیتے ہوئے عبد الرحمن سے کہا، میری بیٹی کو بہت بہت پیار دینا اور اسے کہنا کہ تمہاری ایک ماں روس کے اندر بھی تمہاری خوشیوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے گی۔ زبیدہ نے بھی طاہرہ کے لیے کافی تحائف دیے۔ اب آگے گاڑی ایک دوراہے پر آ کر رک گئی۔ عبد الرحمن کے باپ نے کہا کہ محمود بخاری کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہمارے بائیں ہاتھ والی پگڈنڈی کو مجاہدین کے مرکز کی طرف جانا چاہیے۔ علی اور عبد الرحمن گاڑی سے نیچے اترے۔ ضرورت کے مطابق سامان لینے کے بعد عبد الرحمن نے اپنے باپ سے کہا، ابو آپ ہمارا باقی سامان اسماعیل سمرقندی کی رہائش گاہ پر چھوڑ جائیں۔ اسے کہہ دینا کہ ہم 10-12 روز تک اس کے پاس پہنچیں گے۔ عبد الرحمن کا باپ علی اور عبد الرحمن کو رخصت کرنے کے بعد اسماعیل سمرقندی کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد پگڈنڈی ایک جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل آہستہ آہستہ گھنا اور پہاڑی سلسلہ بتدریج بلند ہوتا جا رہا تھا۔ جیوں جیوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، جنگل نہ صرف گھنا بلکہ خوفناک بھی ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر پگڈنڈی ایک بہت گہرے پہاڑی نالے کے ساتھ ساتھ آگے کو بڑھتی ہوئی تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نالا نہ صرف گہرا تھا بلکہ اس کے تیز رفتار پانی کے شور کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ رات جنگل ہی میں علی اور عبد الرحمن نے باری باری سو کر گزاری اور دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ سفر کا یہ تیسرا دن تھا مگر ابھی تک کسی مرکز کے نشان نظر نہ آئے تھے۔ علی نے اس شک کا اظہار کیا کہ کہیں ہم غلط راستے پر نہ آ گئے ہوں، تو عبد الرحمن نے کہا کہ محمود بخاری نے جو راستے کی نشانیاں بتائی تھیں ان کے مطابق تو ہم صحیح جا رہے ہیں۔ وہ چلتے گئے، تھوڑی دور جا کر نالا دائیں ہاتھ مڑ گیا تھا اور پگڈنڈی بائیں طرف کو چلی گئی تھی۔ یہاں پہنچ کر عبد الرحمن نے کہا کہ اب ہم مرکز کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک آدمی نظر آیا جو ایک کلہاڑا لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ اس آدمی نے بھی علی اور عبد الرحمن کو دیکھ لیا۔ جو ہی اس آدمی کے پاس پہنچے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں کو روک کر اس نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عبد الرحمن، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آدمی، تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آگے شیروں کا علاقہ ہے۔ عبد الرحمن، اس علاقے میں شیر کہاں سے آ گئے؟ یہ خفیہ فکرے تھے جو صرف ان افراد کو بتائے جاتے تھے جنہیں تحریک مجاہدین ترکستان کے نمائندے ادھر بھیجتے تھے۔ اس آدمی کو جب یقین ہو گیا کہ یہ مجاہدین ہی ہیں تو اس نے انہیں کہا کہ آپ سیدھے جانے کی بجائے دائیں ہاتھ والے راستے پر چلیں۔ 3 میل کے فاصلے پر راستے کی بائیں طرف ایک درخت کے سائے میں 4 افراد بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ جو ہی علی اور عبد الرحمن ان کے قریب پہنچے، ایک آدمی نے اٹھ کر علی اور عبد الرحمن سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ عبد الرحمن، بخارا سے۔ آدمی، آئیے، آگے جانے سے پہلے چائے پی لیں۔ عبد الرحمن، جو آدمی دریائے آمو کا پانی پی کر آئے وہ چائے نہیں پیتا۔ یہ بھی شناخت کے خفیہ فکرے تھے۔ یوں ہی چاروں افراد کو یقین ہو گیا کہ علی اور عبد الرحمن مجاہد ہیں۔ سب نے بیک زبان بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید، خوش آمدید مجاہدین اسلام کہتے ہوئے استقبال کیا۔ ایک مجاہد علی اور عبد الرحمن کے ساتھ ہو لیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد انہیں ایک تنگ وادی نظر آئی۔ چھوٹا سا پہاڑی نالا وادی کے درمیان بہہ رہا تھا۔ وادی میں لمبے لمبے درختوں کے علاوہ مختلف جگہوں پر خوبصورت پھول اور سبزیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ وادی ختم ہوئی تو بائیں ہاتھ ایک گھاٹی میں راستہ مڑ گیا۔ وہ گھاٹی میں داخل ہوئے تو انہیں کچھ دور چند گھوڑے بندھے ہوئے نظر آئے۔ چند آدمی گھوڑوں کے پاس کھڑے تھے۔ پہاڑ کے اندر چند غاریں بنی ہوئی تھیں۔ علی نے یہ سب کچھ دیکھ کر عبد الرحمن سے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہم سے بھی زیادہ مضبوط مورچے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک غار کے منہ کے قریب جا کر مجاہدین نے علی اور عبد الرحمن کو باہر رکنے کا کہا اور خود اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ تقریباً 60 سال کی عمر کا ایک آدمی باہر آیا۔ اس کی داڑھی بالکل سفید تھی، رنگ سرخ، آنکھیں چمکدار اور چہرے پر ایک نور تھا۔ یہ آدمی پروفیسر ایوب بخاری تھا۔ اس نے علی اور عبد الرحمن کو بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ اس نے بتایا کہ آپ کے آنے کی اطلاع تو مجھے چند دن پہلے ہی مل گئی تھی اور میں بڑی بے چینی سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ پروفیسر ایوب بخاری نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً تم ہی علی ہو؟ علی نے کہا، جی ہاں۔ پروفیسر ایوب بخاری نے بتایا کہ میری خواہش تھی کہ میں کسی
افغان مجاہد سے ملوں، باتیں کروں، جہاد افغانستان کا پوچھوں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے میری خواہش کو پورا کر دیا۔ پروفیسر بخاری اٹھے، غار کے اندر لے گئے۔ پروفیسر بخاری انہیں غار کے اندر لے گیا۔ غار بہت چوڑی اور لمبی بھی تھی، کم از کم 100 آدمی غار کے اندر سما سکتے تھے۔ غار میں دریاں اور گدے بچھے ہوئے تھے۔ علی نے محمود بخاری کا رقعہ دیا۔ پروفیسر بخاری نے رقعہ پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ ایک لمبا اور تھکا دینے والا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، آپ پہلے نہا کر کپڑے وغیرہ بدل لیں۔ سامنے ہی چشمہ ہے اور چشمے کا پانی نہ صرف میٹھا ہے بلکہ سردیوں میں گرم بھی۔ اس کے بعد کھانا کھائیں گے، کھانے کے بعد آپ آرام کیجیے گا، انشاءاللہ رات کو تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ رات کو نماز عشاء کے بعد علی نے پروفیسر بخاری کو افغانستان پر روسی فوج کے قبضے کے پس منظر اور جہاد افغانستان کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ علی نے پروفیسر بخاری کے مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے۔ جہاد افغانستان کی تفصیلات سننے کے بعد پروفیسر بخاری نے کہا، تم لوگ خوش قسمت ہو کہ تم میں اتحاد بھی ہے اور افغان علماء کی اکثریت بھی تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ جب روسی اشتراکیت کے خلاف ہمارے آباء و اجداد نے روس میں جہاد شروع کیا تو یہاں بڑے بڑے علماء کمیونزم کو احیاء اسلام کا نام دے کر مسلمانوں کو جہاد سے روک رہے تھے۔ کئی علماء نے تو لینن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم اللہ بھی قرار دے دیا، اور بعض مفتیان دین نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس طرح آج سے صدیوں پہلے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اپنی قوم کی اصلاح کی، اب اس بگڑی ہوئی دنیا میں لینن آیا ہے۔ لینن نے جو کچھ لکھا اور کہا وہی اسلام ہے اور مسلمانوں کے لیے قابل عمل بھی۔ جب مسلمان روس میں اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے تو علماء کی اکثریت چھوٹے چھوٹے مسائل پر مناظرے کر رہی تھی۔ ان علماء میں معمولی باتوں پر جھگڑے ہو رہے تھے اور یہ علماء اپنے اپنے فتووں سے ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے تھے۔ آپ شاید سن کر حیران ہوں کہ یہ علماء ان باتوں پر جھگڑتے تھے، مثلاً یہ کہ پاجامے کا پائچہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے تو کتنا اوپر ہونا چاہیے۔ بعض کہتے کہ ٹخنوں کے بالکل نیچے ہونا چاہیے، دوسرے کہتے کہ ٹخنوں کے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے۔ بعض کہتے کہ سر پر پگڑی بندھی ہونی چاہیے، دوسرے کہتے کہ ٹوپی پہننی چاہیے۔ بعض کہتے کہ کھانا کھانے سے پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھونے چاہیے، دوسرے کہتے کہ 1 دفعہ کافی ہے۔ بعض کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، دوسرے کہتے کہ نہیں تھا۔ بعض کہتے کہ آہستہ آمین کہنا چاہیے، دوسرے کہتے کہ بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ بعض کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک 6 فٹ لمبی ہے، دوسرے کہتے کہ 6.25 فٹ ہے۔ بعض کہتے کہ میت کو اس طرح اٹھانا چاہیے، دوسرے کہتے کہ نہیں اس طرح اٹھانا چاہیے۔ بعض کہتے کہ میت کی قبر 1 فٹ اونچی ہونی چاہیے، دوسرے کہتے کہ نہیں آدھ فٹ ہونی چاہیے۔ یہ فضول بحثیں تھیں جن سے یہ علماء مسلمانوں کو جہاد کے بجائے آپس میں لڑا رہے تھے، اور ان علماء کے نزدیک یہی جہاد تھا۔ ہاں، علماء کی ایک محدود تعداد ایسی بھی تھی جو ان کو سمجھاتی کہ ان بحثوں کو چھوڑ کر مجاہدین کا ساتھ دیں اور عوام کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ ان علماء کو مناظری علماء، غیر ملکی ایجنٹ کہتے اور دلیل یہ دیتے کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو جہاد کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان مناظری علماء کے نزدیک عقیدے سے مراد اسلام کا صحیح عقیدہ نہیں بلکہ ان کا بنایا ہوا اپنا عقیدہ ہوتا تھا۔ مجاہدین کا ساتھ دینے والے علماء نے ناقابل برداشت سختیاں برداشت کیں، ان میں سے بعض کو زندہ جلا دیا گیا، بعض کو زندہ درغور اور بعض کو اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا گیا، مگر ان لوگوں نے مجاہدین کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اگر مناظری علماء بھی علماء حق کی طرح مجاہدین کا ساتھ دے دیتے تو کمیونسٹ کبھی بھی مجاہدین کا مقابلہ نہ کر پاتے۔ روس کے مجاہدین نے سمرقند، بخارا سے لے کر دریائے آمو تک 1 انچ پر اپنا خون بہایا ہے، مگر افسوس کہ مناظری علماء کی وجہ سے یہ خون ضائع ہو گیا اور ہم کمیونسٹوں سے شکست کھا گئے۔ مجاہدین کے ساتھ ساتھ ان کی عورتیں، نوجوان لڑکیاں اور نوعمر بچے بھی روسیوں سے اس بے جگری سے لڑے کہ اس کی مثالیں اب صرف افغانستان میں مل سکتی ہیں اور کہیں نہیں۔ روس نے افغانستان میں جو ظلم کیا ہے، ہمارے اوپر ہونے والا ظلم اس سے کہیں زیادہ تھا۔ روس میں مسلمانوں کا کون سا شہر بچا جس کے در و دیوار خون سے نہ نہا گئے ہوں اور جس کی گلیوں میں خون ندیوں کی طرح نہ بہا ہو؟ ہزاروں نوجوان مسلمان لڑکیوں کو روسیوں نے اپنی ہوش کا نشانہ بنا کر اذیت سے قتل کر دیا، جائیدادیں اور زمینیں ضبط کر کے لاکھوں مسلمانوں کو ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جا بسایا اور لاکھوں مسلمانوں کو بھوک اور تشدد سے ہلاک کر دیا۔
یہ پہاڑ جن پر آج ہم نے مورچے بنائے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں پر مجاہدین نے اپنے بچوں اور عورتوں کے لیے رہائش گاہیں بنائی ہوئی تھیں۔ جب مجاہدین مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو ان کی عورتیں اور بچے ہتھیار لے کر میدان میں آ گئے۔ ان عورتوں اور بچوں نے آخری سانس تک مقابلہ کیا اور روس کسی ایک شیرخوار بچے کو بھی اس مرکز سے زندہ گرفتار نہ کر سکے۔ ایک عورت شدید زخمی ہو گئی، اس کی گود میں اس کا شیرخوار بچہ تھا۔ جب روسی اسے گرفتار کرنے اس کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ بچہ ہمارے حوالے کر دو تو اس نے کہا، میں نہیں چاہوں گی کہ میری موت کے بعد میرا بچہ تمہاری وجہ سے کافر بن جائے اور میں کافر کی ماں کہلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے بچے سمیت نالے میں چھلانگ لگا دی۔ پروفیسر بخاری رک کر اپنی پرنم آنکھوں کو رومال سے صاف کرنے لگا۔ علی اور عبد الرحمن کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ پروفیسر بخاری نے دوبارہ بات شروع کرتے ہوئے کہا، جانتے ہو یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ پروفیسر بخاری کے روپ میں تمہارے سامنے ہے۔ اللہ نے نالے کے تند و تیز پانی میں بھی مجھے اور میری والدہ کو بچا لیا۔ میری ماں ہر سال یہاں آ کر مجھے میرے باپ کے یہ الفاظ یاد کرایا کرتی تھی، جب تک میری نسل کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی باقی ہے، وہ کافر روسیوں کے خلاف جہاد جاری رکھے۔ ظالم روسیوں کے ظلم کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنا، موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہوگی کہ آزادی اور اسلام کے لیے لڑتے لڑتے بے شک میری نسل ختم ہو جائے، لیکن اگر میری نسل میں سے کسی ایک فرد نے بھی روسی ظلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو میری روح تڑپتی رہے گی۔ میں 10 سال کا تھا جب میری ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی، لیکن اس نے میرے باپ کی وصیت جو مجھے یاد کرائی تھی، اس کا ایک ایک لفظ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں اپنی ماں کی وفات کے بعد یہاں ہر سال آ کر ان الفاظ کو دہراتا رہا ہوں، اور میں نے اپنے پوتوں اور پوتیوں کو بھی یہ الفاظ اچھی طرح یاد کرا دیے ہیں۔ پروفیسر بخاری ایک دفعہ پھر رکا، اپنی آنکھوں کو ایک دفعہ پھر رومال سے پوچھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ماں کی یاد سے آنسو نکل ہی آتے ہیں، اور پھر میری ماں تو بہت بڑی مجاہدہ تھی۔ پروفیسر ہی نہیں، علی اور عبد الرحمن بھی اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے تھے۔ پروفیسر نے اپنی بات پھر شروع کی، علی، افغان مجاہدین خوش قسمت ہیں کہ انہیں پاکستان جیسا حمایتی ملک مل گیا جو کمزور ہوتے ہوئے بھی روس کے مقابلے میں مجاہدین کی پشت پر کھڑا ہو گیا، اور پھر پوری اسلامی دنیا مجاہدین کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ روس کے غیر مسلم مخالفین بھی افغان مجاہدین کی حمایت میں نکل آئے، مگر روسی ترکستان کے مجاہدین کی کسی نے مدد نہ کی۔ روسی پھر بھی ان کا مقابلہ نہ کر پاتے اگر نام نہاد مناظری علماء مسلمانوں کو آپس میں نہ لڑا دیتے۔ ہماری پشت پر اگر افغانستان ہی کھڑا ہو جاتا تو ہم کبھی بھی غلامی کی زنجیروں میں نہ جکڑے جاتے۔ ہمارا افغانستان کے امان اللہ اور نادر شاہ جیسے بزدل اور ایمان فروش حکمرانوں سے واسطہ پڑا، جنہوں نے روس کے آگے مجاہدین کو بیچ ڈالا، اور تمہیں ضیاء الحق ملا جس نے مجاہدین کی خاطر کسی بات کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنی تقریروں سے پاکستان کے بہادر عوام ہی کو نہیں پوری دنیا کو تمہارا حمایتی بنا دیا، اور ہمارے تو حمایتی بھی امریکہ، برطانیہ اور روس کی خوشنودی کی خاطر ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، اور دنیا اسلام کے عام رہنماؤں نے بھی ہمارے حق میں کلمہ خیر نہ کہا۔ 70 سال میں پہلی دفعہ جب ریڈیو پر سنا کہ پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے کہیں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے سمرقند و بخارا پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں یقین نہ آیا کہ کوئی ہمارے حق میں یوں بھی آواز بلند کر سکتا ہے۔ یہ بات سن کر خوشی سے آنسو نکل آئے۔ چلو 70 سال بعد ہی صحیح، کسی نے تو ہمیں یاد کیا ہے، کسی کو تو ہماری غلامی کا احساس ہوا ہے، لیکن پاکستان کس کی مدد کرے گا؟ ضیاء الحق کی یہ آواز روسی مسلمانوں کے لیے کوئی معمولی آواز نہیں ہے۔ روس کے مسلمان تو 70 سال سے یہ آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ اس آواز سے نہ صرف اسلامی دنیا کو پتہ چلا ہے کہ روس کے مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ روس کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بھی اپنی غلامی کا احساس ہوا ہے۔ بذات خود روس کے حکمران بھی اس پر تل ملا اٹھے ہیں کہ پاکستان جیسا چھوٹا سا ملک روس جیسی سپر پاور کو چیلنج کر رہا ہے۔ پہلے ہی روس کے ذرائع ابلاغ پاکستان بالخصوص ضیاء الحق کے خلاف پروپیگنڈے میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ ضیاء الحق تو ان کے گلے میں کانٹا بن کر چبھ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی آزادی کے بعد پاکستان اور افغانستان مل کر ہماری مدد کریں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم بھی افغان مجاہدین کی طرح روس کو مجبور کر دیں گے کہ وہ مسلمان علاقوں کو خالی کر دے۔ پروفیسر نے بات ختم کی تو علی نے کہا، روس کے مجاہدین کے بارے میں آپ کی باتوں سے میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن میں افغانستان اور روس کے مسلمانوں کے درمیان تفریق کا قائل نہیں ہوں۔
हम दोनों एक हैं और हमारा दुश्मन भी एक है। आज जो अफ़गानिस्तान पर ज़ुल्म हो रहा है, ये वही ज़ुल्म है जो रूस के मुसलमानों की लाशों पर से गुज़रकर हम तक पहुँचा है। इस तरह आप और हम पर होने वाला ज़ुल्म एक ही है और ज़ुल्म करने वाला ज़ालिम भी एक ही। अगर कल अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों ने आपका साथ नहीं दिया था तो उसमें अफ़गान अवाम बिल्कुल बेकसूर थे, बल्कि हुक्मरानों की गलतियों की सज़ा आज अवाम भुगत रहे हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। चूँकि रूस के मुसलमान अपनी शिकस्त का ज़िम्मेदार अफ़गान हुक्मरानों को समझते हैं, इसलिए मेरी ज़बान से चंद बातें जज्बात में निकल गईं। लेकिन यकीन जानो, अफ़गान मुजाहिदीन तो हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। हमें तो उन्हीं की फ़तह व नुसरत से अपनी आज़ादी की उम्मीद वाबस्ता है। प्रोफेसर बुखारी ये कहकर थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अली को बताने लगा, हमने अपनी मौजूदा जद्दोजहद का आगाज़ अफ़गान मुजाहिदीन को देख कर ही किया है। आज़ादी के लिए लोगों को तैयार करने की कोशिश तो मैं शुरू ही से करता रहा हूँ, लेकिन बाकायदा मरकज़ बनाने, मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म करने और तरबियत देने का इरादा अफ़गान मुजाहिदीन को देख कर ही किया है। इस वक्त हमारे मरकज़ में 100 से ज़्यादा मुजाहिदीन हैं। पिछले 5 सालों में 1000 से ज़्यादा मुजाहिदीन तरबियत हासिल कर चुके हैं। रूस के अंदर मुजाहिदीन तैयार करना बहुत मुश्किल है। मुजाहिदीन में शामिल होने वाले एक एक फ़र्द को कई मरहलों से गुजार कर यहाँ पहुँचाया जाता है और अभी रूस के चंद गिनती के शहरों में हमारे नुमाइंदे हैं। यहाँ आने वाले हर मुजाहिद को 6 माह की तरबियत दी जाती है। तरबियत के बाद हर मुजाहिद के लिए लाजिम है कि वो साल में 1 माह लाजिमन यहाँ पहाड़ों में आकर गुजारे और बाकी 11 माह इंतहाई मुहतात होकर रूसी मुसलमानों में काम करे और अपने कारोबार मुलाजिमत पर तवज्जो दे। हमारे पास वसाइल न होने के बराबर हैं। हम चाहते हैं कि अगर मुमकिन हो तो अफ़गान मुजाहिदीन हमारी कुछ मदद करें, यानी रूसियों से छीना हुआ कुछ असलहा वगैरह हमें दे दें, बेशक कीमतन दे दें। रूसी ज़बान में तर्जुमा शुदा कुरान मजीद और दूसरे इस्लामी लिटरेचर का हमारे लिए इंतज़ाम कर दें। अगर मुमकिन हो तो तरबियत के लिए चंद मुजाहिदीन यहाँ आ जाएं। अली ने बताया कि इस्लामी लिटरेचर के सिलसिले में अहमद ख़ान जो एक अफ़गानी स्मगलर है काम कर रहा है और मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में भी उस पर काम हो रहा है। मेरे अपने ख़याल में रूसी मुसलमानों के लिए इतना असलहा ज़रूरी नहीं जितना इस्लामी लिटरेचर। मैं अपने चीफ कमांडर से तमाम बातों के सिलसिले में बात करूँगा। आपने जो 3 काम कहे हैं, हम इंशाअल्लाह ये तीनों काम करेंगे। इसके अलावा हम जो आपकी मदद कर सके ज़रूर करेंगे। रात का खासा हिस्सा गुजर चुका था। प्रोफेसर बुखारी ने कहा कि आप लोग सो जाएं, बाकी बातें कल होंगी। दूसरे दिन प्रोफेसर बुखारी ने अली और अब्दुर्रहमान को पूरा मरकज़ दिखाया। मरकज़ देखने के बाद अली ने प्रोफेसर बुखारी को कुछ मशवरे दिए जो प्रोफेसर बुखारी ने नोट कर लिए। प्रोफेसर बुखारी ने मरकज़ में मौजूद तमाम मुजाहिदीन को हिदायत की कि मगरिब की नमाज मेरी गार में पढ़ना। नमाज मगरिब के बाद प्रोफेसर बुखारी ने अली का तारुफ मुजाहिदीन से कराया। मुजाहिदीन अली को देखकर बहुत खुश हुए। प्रोफेसर बुखारी ने अली से कहा कि रूसी मुजाहिदीन के सामने जिहाद अफ़गानिस्तान पर इजहार ख्याल करें। अली ने रूसी मुजाहिदीन के सामने जिहाद अफ़गानिस्तान पर तफसील से रोशनी डालने के बाद कहा कि मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर के हों, फ़िलिस्तीन के हों, रूस के हों, फ़िलिपाइन के हों या किसी और मुल्क के, सब इस्लाम के मुजाहिदीन हैं। हमें उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए। जो उनके दरमियान तफरीक करता है वो अपनी लीडरी और ख़ुद गर्जी की खातिर इस्लाम से दुश्मनी करता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने सब मकबूजा इस्लामी इलाकों को आज़ाद कराना है और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि हम सब मुत्तहिद हों। अली की तकरीर के बाद मुजाहिदीन ने अल्लाह अकबर के पुरजोश नारों के अलावा तकरीर के बाद सब मुजाहिदीन ने मिलकर खाना खाया। खाने की दावत पर अली की मुजाहिदीन से मुफीद गुफ्तगू हुई। खाने के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहा। तमाम मुजाहिदीन अली के जवाबात से बहुत मुतासिर हुए। अली और अब्दुर्रहमान यहाँ एक होता रहे। इस दौरान में वो प्रोफेसर बुखारी की मुजाहिदीन की तरबियत के सिलसिले में मदद करते रहे और खुसूसी मशवरे देते रहे। रुखसत करते वक्त प्रोफेसर बुखारी ने अली से कहा कि अफ़गानिस्तान जाकर हमें भूल न जाना। अली ने यकीन दिलाया कि मैं कमांडर साहब से जाते ही बात करूंगा और इंशाअल्लाह चंद महीनों के अंदर अंदर असलहा और इस्लामी लिटरेचर इधर आना शुरू हो जाएगा। सब मुजाहिदीन ने मिलकर अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, मकबूजा कश्मीर और रूस के मुसलमानों की आज़ादी के लिए दुआ की और पुरजोश नारों की गूंज में अली और अब्दुर्रहमान को रुखसत किया। जब अली और अब्दुर्रहमान रवाना हुए तो प्रोफेसर बुखारी ने सड़क तक पहुँचने के लिए उन्हें घोड़े दिए और 2 मुजाहिद उनके साथ भेजे ताकि वो घोड़े वापस ले आएँ। घोड़ों की वजह से चंद ही घंटों में अली और अब्दुर्रहमान सड़क तक पहुंच गए। रात अली और अब्दुर्रहमान ने इस्माइल समरकंदी के पास गुजारी। इस्माइल समरकंदी ने बताया कि स्टीमर आई हुई है, इसलिए आपको वापसी में आसानी रहेगी। दूसरे दिन उसने अपनी गाड़ी में बिठाकर
علی اور عبدالرحمن کو دریائے آمو کی طرف روانہ کیا۔ علی اور عبدالرحمن نے اسماعیل سمرقندی بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ دریائے آمو پار کر کے وہ احمد خان کے باغ میں گئے۔ احمد خان کے اصرار پر رات اس کے پاس گزاری۔ احمد خان نے روس کے حالات پوچھے۔ علی نے احمد خان سے گزارش کی کہ روسی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن مجید اور اسلامی لٹریچر روس میں اسمگلنگ کرنے کے منصوبے پر جلد از جلد عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے۔ علی نے احمد خان کو اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ وہ روس کے مجاہدین کے لیے اسلحہ پہنچانے کے انتظامات بھی کرے گا۔ دوسری رات انہوں نے زمان گل خان کے مرکز میں گزاری اور یہاں بھی زمان گل خان اور چیدہ مجاہدین کو اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کیا۔ اپنے مرکز پہنچ کر سب سے پہلے درویش خان سے ملاقات کی۔ 1.5 ماہ کے دوران میں درویش خان نے کئی کامیاب کارروائیاں کی تھیں۔ علی ان کارروائیوں کی رودات سن کر بہت متاثر ہوا۔ علی مرکز میں 1 ہفتہ رہا۔ اس دوران میں علی نے صوبے میں موجود تمام اہم کمانڈروں اور مجاہدین سے ملاقات کی۔ صورتحال کو اطمینان بخش دیکھ کر علی اور عبدالرحمن ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گئے۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر چیف کمانڈر صاحب کو ساری رپورٹ دی۔ کمانڈر صاحب نے علی کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ہمیں روس کے اندر پروفیسر ایوب بخاری جیسے فرد کی ضرورت تھی، ہم اس کی ہر طرح سے مدد کریں گے، اسلامی لٹریچر اور اسلحہ بھی پہنچائیں گے اور مجاہدین بھی ٹریننگ دینے کے لیے بھیجے جائیں گے۔ فی الحال 1 ماہ کے لیے تم اپنے گھر چلے جاؤ، واپس آ کر روسی مجاہدین کے ساتھ رابطے کا کام بھی تم ہی کرو گے۔ عبدالرحمن بھی اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے۔ واپس آ کر اسلامی لٹریچر کا روسی زبان میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری اسے سنبھالنا ہوگی، تاکہ اگر پاکستان سے اسلامی لٹریچر روسی زبان میں نہ مل سکے تو ہم خود یہ کام کر سکیں۔ علی اور عبدالرحمن 1 ماہ کے لیے پاکستان گئے۔ طاہرہ، اس کی ماں اور خلیل دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ طاہرہ نے عبدالرحمن کی امی اور زبیدہ کے بھیجے ہوئے تحفوں کو بہت پسند کیا اور عبدالرحمن سے پوچھا، بھائی جان، کیا میری طرف سے بھی کوئی تحفہ زبیدہ کو دے دیا تھا کہ نہیں؟ ایک نہیں، کئی تحفے تمہاری طرف سے زبیدہ اور عبدالرحمن کی امی کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ علی نے طاہرہ کو بتایا تو طاہرہ نے دونوں کا شکر ادا کیا۔